یہ سال جو ہے لندن کا تو بہت ہی برا دیکھا جائے تو پوری بدترین دنوں میں سے ایک ہے. اور ہم میں سے بہت سے نازک طبع لوگ کچن میں اس وقت نہیں گھستے جب وہاں پر گوشت کٹ رہا ہو. خواتین کو تو کچن میں پھیلنے والی گوشت کی بو کی عادت ہو جاتی ہے. مرد حضرات کنی کترا کر کچن سے باہر ہی رہتے ہیں. لندن میں آ کر یہ سب نخرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اگر آپ اس دکان میں داخل ہوں تو بدبو کی وجہ سے شاید آپ 2 سیکنڈ نہ گزار پائیں. پاکستان میں شاید یہ بھی ایسا ہی نخرہ کرتے تھے. یہاں پر آ کر نخرے کی گنجائش نہیں ہے. ہزاروں مرغیاں رات کو 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر صاف کرنی ہیں. بدبو کا تو کیا سوال ہے. اگر پیسے ملتے ہیں تو گوشت کی بدبو خوشبو کی طرح لگتی ہے. 3 پاؤنڈ پر گھنٹہ بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے, 2 پاؤنڈ پر گھنٹہ مل جاتا ہے اگر گھنٹوں کے حساب سے اگر ہو تو. باقی سروائیول کے یہ ہم لوگ شیئرنگ پہ روم ساروں نے لیے ہوئے, اور بعض لوگ جو ہیں ان کو گھر سے سپورٹ ہوتی ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ کچھ گھر سے سپورٹ ہو جاتی ہے بائی ویجز میں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. جو ہم سے کافی عرصہ پہلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے تھوڑا بہت امپریس ہو کے آئے تھے. پر میں اپنی بیسیکلی اپنا سناؤں تو میں صرف ڈگری لینے کے لیے آیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنی کوالیفیکیشن مکمل کر کے, میرا انشاءاللہ یہ پکا پروگرام ہے کہ میں اپنی کوالیفیکیشن کے بعد پاکستان دوبارہ سیٹل ہونے کی سوچوں گا. میں اصل میں پہلی دفعہ میں نے ٹرائی کی تو میرے دوستوں کے لگ گئی. اس ٹائم میں 4th ایئر میں تھا تو دوستوں کو ویزا لگ گیا. میں وہاں پہ اکیلا رہ گیا. 3-4 میرے دوست تھے, ہم لوگوں کو پورا ایک گروپ تھا. وہ آ گئے یہاں پہ. میں نے بھی ایک جیلسی ہوئی. میں نے کہا یار وہ لوگ سارے چلے گئے, میں اکیلا یہاں پہ کیا کروں گا. تو میں نے بھی ٹرائی کی. پہلی دفعہ ٹرائی کی تو ریفیوز ہو گیا. دوسری دفعہ پھر ٹرائی کی میں نے, پھر ریفیوز ہو گیا. یہ 4تھی دفعہ میں میرا ویزا لگا. یہاں پہ آ کے دیکھا تو حالات ہی کیا کہتے ہیں, آسمان سے گرا کھجور میں کا. میرا نام رضوان شاہد ہے. رضوان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. میں فاروق آباد یہ بھی بڑی امیدوں کے ساتھ یہ رستہ اختیار کر کے آئے تھے. یہاں پر آ کر 2 ہی دن میں ان کو عقل آ گئی. لیکن کیا کریں, اب اس نظام میں موجود ہیں, پیسہ بڑا خرچ کر لیا ہے, واپس جانے کا سوچتے ہیں تو پھر بھی اختلاج ہوتا ہے. یہاں پر رہ نہیں سکتے, عجیب مصیبت کا شکار ہیں. تقریباً 9 لاکھ روپے میرا ایک پلاٹ تھا, وہ میں نے سیل کیا تھا. تو مجھے بس شوق بہت تھا آنے کا, لیکن جب یہاں پہ آیا ہوں تو ایسا پہلے اچھا لگ رہا تھا کافی, جب پیسے پاس تھے. جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ رہنا. گھر سے پیسے منگوانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے اور بہت ایکسپینسو ہے کیونکہ, تو گھر سے پیسے منگوانے پڑتے ہیں. انشاءاللہ یہ ڈگری لینے کے بعد انشاءاللہ پاکستان واپس جاؤں گا, اور جو انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہوں اسی کو ہی مطلب پاکستان کے لیے محنت کروں گا. آئیے ذرا عاقف نعیم صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے خیالات اور ان کے تجربات لندن میں کیا رہے. پاکستان میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو تھی. میں بی کام کر رہا تھا. بی کام میرا فرسٹ ایئر کلیئر ہے, اور سیکنڈ ایئر کے میرے امتحان ہونے والے تھے کہ مجھے ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا BBA کے اندر. اور میں یہاں پہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تو یہاں کے حالات دیکھے تو بہت ایک دفعہ تو مایوس ہوا کہ یہاں پہ جاب کا بہت مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی دھکے کھا رہے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی. تو اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں, کوئی کسی ذہن سے آ رہا ہے, کوئی ذہن لے کے آ رہا ہے کہ میں وہاں جا کے یہ کروں گا. لیکن میرا مین مقصد تھا یہاں پہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا. اپنی اسٹڈی کے لیے آیا ہوں کہ ایک کہتے ہیں کہ کسی ترقی یافتہ ملک کی ڈگری ہو تو اس ڈگری سے آپ کو جاب کہیں بھی آسانی سے مل جاتی ہے. بس یہ خواب لے کے آیا تھا میں. جب لے کے آیا یہ خواب تو اپنی فیس بھی میں نے 75% پے کی پاکستان سے. جب یہاں پہ آیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اتنے حالات نہیں ہیں کہ میں خود کر کے سارا میں اپنا فل فیس میں خود پے کر سکوں. الحمدللہ میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میرے والد صاحب اسپین میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کر کے میری جو ماہانہ قسط بنتی ہے فیس کی وہ میری پے کرتے ہیں. یہاں پہ جو پاکستان میں پڑھائی ہے وہ پڑھائی یہاں پہ نہیں ملتی. یہاں پہ صرف آپ کو لیکچر مل جائے گا, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا.
میرے اگر تو مجھے یعنی کہ ورک پرمٹ ملتا ہے تو میں انشاءاللہ یہاں پہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی جاب جاری رکھوں اور کوئی اچھی جاب جاری رکھوں. اگر مجھے کوئی اچھی جاب ملتی ہے اپنے ورک پرمٹ کے دوران تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ میں پاکستان میں جا کے کوئی اپنی اس ڈگری کی بنیاد پہ جاب تلاش کروں گا. ایسے الحمدللہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے، ہر چیز ہے الحمدللہ. تو والد صاحب نے سارا سنبھالا ہوا ہے، والد صاحب کا سر ہاتھ ہمارے سر پہ ہے. اللہ ان کے والد کو لمبی عمر عطا کرے. ویسے بھی بزرگوں کا سایہ سر پر ہو تو بڑا سکون رہتا ہے. عاقف کے لیے تو یہ سایہ نہ صرف عافیت ہے بلکہ انتہائی ضرورت. شاہد علی کے حالات شاید اس سے مختلف ہیں. ان کے لیے کام کرنا عاقف سے بھی زیادہ ضروری ہے. مسائل دراصل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتہ ہے کافی آ چکا ہے، ہر ملک سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے کافی انکریزنگ ہو رہی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو زیادہ تر مسئلہ یہی ہے کہ بس ان کے پاس ہنر نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہنر ہونا تو یہاں پہ جاب کی کوئی نہیں ہے، مطلب کمی نہیں ہے. ہنر نہیں ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ایکسپیرینس، تو ایکسپیرینس نہیں ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جب میں آیا تھا تو میرے پاس کوئی ہنر وغیرہ نہیں تھا، تو میں اکثر جو کھانے کے لیے آپ کو پتہ کھانا تو ضرورت ہے ہر انسان کی، تو میں یہاں پہ نان وغیرہ لینے آتا تھا. تو میں دیکھتا تھا یار نان لگانا اگر نا لوگ بھی لگا رہے ہیں تو میں بھی تو لگا ہی سکتا ہوں. پھر میں نے یہاں پہ آیا ہوں، پھر میں نے نا 2-3 دن پریکٹس کی ہے. الحمدللہ میں اپنے مقام پہ میں نے سیکھا ہے، محنت کیا دن رات، سیکھا ہے، لرن کیا ہے. اب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہاں پہ ماشاءاللہ کیا کام سیکھا ہے لندن آ کر. اگر لندن آ کر نان بائی ہی بننا تھا تو کیا پاکستان برا تھا؟ دیکھ لیجئے، ہر کسی کے لیے باہر کی دنیا وہ مواقع فراہم نہیں کرتی جس کے خواب یہاں پر دکھائے جاتے ہیں.